بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی پہلی رات ہے۔ اس مناسبت سے قرآن مجید کی ایک معروف اور عظیم سورۃ القدر، اس کی تفسیر نہیں بلکہ اس کا میں تعارف پیش کروں گا، کیونکہ اس کی تفسیر کرنے کے لیے 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے۔ میں صرف اس کا تعارف کرواتا ہوں انشاءاللہ تعالی، تاکہ جس کو بھی یہ سورت کسی تفسیر میں کسی استاذ کے پاس یا سوشل میڈیا میں کسی کا درس سننا ہو تو یہ تعارفی باتیں ان کے پاس رہیں۔ یہ جو سورت ہے سورۃ القدر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کا جو تعارف ہے، یعنی تعارفی کلمات ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے وہ ہے سورۃ القدر۔ ہمارے پاس جو مصحف ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، ان سب میں اس سورت کا نام مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ سورۃ القدر۔ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب معروف جو البصائر ہے، اس میں آپ نے وجہ یہ بتائی کہ اس کا نام سورۃ القدر اس لیے ہے کہ اس سورت میں لفظ القدر 3 مرتبہ مکرر ہے۔ حالانکہ ایک ظاہری وجہ ہی، اس پر ہم کافی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ کسی سورت میں کسی لفظ کا ہونا اور اس کا بار بار ہونا وہ وجہ نہیں ہوتی ہے اس سورت کے نام کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو، قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ الانبیاء، اس سورت میں الانبیاء یہ لفظ ہے ہی نہیں، لیکن اس سورت کا نام ہے الانبیاء۔ تو سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ توقیفی ہوتے ہیں، یہ وجہ بہرحال آپ نے بتائی ہے۔ ایک اور نام اس سورت سے متعلق، جیسے عبداللہ بن عباس، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما صحابہ میں سے، اور تابعین میں سے امام حسن بن ابی الحسن البصری، امام عکرمہ، اسی طرح سے علی بن ابی طلحہ رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے اس سورت کو اس انداز میں پیش کیا کہ سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ سورت کے نام سے متعلق بات ہوئی۔ رہا مسئلہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے ہمیں 2 قول ملتے ہیں۔ اسی لیے التفسیر المحرر للقرآن الکریم، جو ایک علماء کی ایک جماعت کا کام ہے، اس میں انہوں نے آغاز میں لکھا کہ یہ سورت مختلف ہے اس معنی میں کہ یہ مکی ہے کہ مدنی ہے۔ راجح بات یہی ہے، علماء کی اکثریت جمہور مفسرین انہوں نے یہی کہا کہ یہ سورت مکی ہے۔ سورۃ القدر کیا ہے؟ مکی سورت ہے۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما، اور آپ کے تلامذہ میں سے امام مجاہد، امام حسن بن ابی الحسن البصری، امام عکرمہ،
امام قتادہ اور امام ابن شہاب الزہری رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے۔ البتہ ایک معروف عالم دین ہے عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں سے علی بن ابی طلحہ، اور دوسری صدی ہجری کے مقاتل ابن سلیمان، ان دو کے نام ملتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے۔ کیوں کہا انہوں نے مدنی صورت، وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی، لیکن بہرحال یہ مکی صورت ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کتاب کی جو پہلی نوع ہے نا، النوع الاول، قرآنی صورتوں کا مکی اور مدنی ہونا کیسے ہم متعارف ہوں گے، کیسے معلوم ہوگا، اسی بارے میں جو ہے وہ پہلی نوع ہے۔ اس میں آپ نے سورۃ القدر سے متعلق لکھا کہ فیہا قولان والاکثر انہا المکیہ، کہا کہ بھلے ہی اہل علم کے دو موقف ہیں سورۃ القدر سے متعلق، لیکن علماء کی اکثریت بتاتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے سورۃ القدر۔ ہمارے پڑوس کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے مولانا خلیل الرحمن چشتی، آپ کی ایک کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی، بڑی عمدہ کتاب، بہت عمدہ کتاب۔ اس کتاب میں آپ نے سورۃ القدر سے متعلق لکھا کہ اس کا قوی امکان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ابتدائی زندگی ہے، ابتدائی جو 3-4 سال ہیں، بہت ممکن ہو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بلکہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورۃ عبس اس کے بعد نازل ہوئی ہے صورت، واللہ اعلم۔ جن علماء نے کہا، جن کے دو نام ہم نے لیے نا آپ کے سامنے، علی بن ابی طلحہ اور امام مقاتل ابن سلیمان، جنہوں نے کہا کہ مدنی صورت ہے، انہوں نے ایک روایت کو سامنے رکھا، ایک حدیث کو، اور اس حدیث کی بنیاد پر کہا کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، لیکن وہ حدیث سنداً ضعیف ہے، جسے امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب التفسیر، اس میں سورۃ القدر سے متعلق جو روایات لائے ہیں، یہ جو روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی سند سے لائے ہیں۔ اس میں ایک راوی ہیں امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں نا، ان کا نام ہے القاسم ابن الفضل الحدانی۔ یہ جو راوی ہیں، یہاں مجھے سمجھانا ہے، القاسم ابن فضل الحدانی جو راوی ہیں، وہ اپنے استاذ کا نام لیتے ہیں۔ اب ان کے استاذ کا نام کیا ہے، اس میں اختلاف، کیا یوسف ابن سعد ان کے استاذ کا نام ہے یا یوسف ابن مازن ان کے استاذ کا نام ہے؟ بہرحال اس علت کی وجہ سے، بھلے ہی دونوں ثقہ ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نے تو صحیح کہا اس حدیث کو، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے، خصوصاً حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، اور اپنے استاذ اور اپنے سسر حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے لکھا کہ جو یہ حدیث منکر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا، ضعیف مضطرب ومتنہ منکر، اس کی سند پر بھی کلام، اس کے متن پر بھی کلام۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ یوسف ابن سعد، جن کا بھی ہم نے نام لیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے حسن رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، حسن رضی اللہ عنہ سے اس وقت کہنے لگا جب آپ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، اور کتنے سخت الفاظ اس میں ملتے ہیں۔ کہا کہ سوّت وجوہ المؤمنین، حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے ایک شخص کہنے لگا کہ تم نے پورے مسلمانوں کے چہروں کو رسوا کر دیا تم نے،
کالا کر دیا مطلب یعنی ہماری ذلت کا سبب بن گیا آپ نے بیعت کر کے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یا یہ بھی الفاظ آتے ہیں یا مسود وجوہ المؤمنین، مسلمانوں کے چہروں کو کالا کرنے والے یعنی ذلیل کرنے والے، حسن بن علی بن ابی طالب سے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا تؤنبنی رحمک اللہ، کہا کہ میری سرزنش نہ کریں، مجھے برا بھلا نہ کہیں، مجھے ایسے نہ ڈانٹیں، اس لیے کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُری بنی امیۃ علی منبرہ فسأہ ذلک، کہا کہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھایا گیا کہ بنو امیہ آپ کی ممبر پر ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ مطلب اب ان کی حکومت ہوگی۔ اس راوی ہے سند میں ایک القاسم بن الفضل الحدانی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک دن کر کے شمار کیا بنی امیہ کی حکومت کو 1000 دن سے زائد نہیں بڑھ پائی۔ بہرحال یہ سند اور متن ہر اعتبار سے منکر روایت ہے، یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اس بنیاد پر اس سورت کو مدنی کہنا بہرحال یہ لی جانے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ سورت مکی سورت ہے۔ یہ جو سورۃ القدر ہے، سورۃ القدر کا جو بنیادی مقصد ہے اس سورت کا، اس مقصد سے غافل ہو کر کے اس سورت کو پڑھیں گے تو اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ لے نہیں پائیں گے۔ اس سورت کا جو مقصد ہے قرآن مجید کی عظمت کو بتانا، قرآن مجید کی عظمت کو بتانا، قرآن مجید کے مقام کو بتانا۔ آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کہا، 1000 مہینوں سے بہتر کہا نا اللہ رب العالمین نے اس رات کو۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس رات کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ کس وجہ سے اللہ نے یہ فضیلت دی اس رات کو؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کی اتنی عظمت ہے تو پھر قرآن کی عظمت کتنی ہوگی؟ جیسے ابھی میں کچھ دیر پہلے نام لیا تھا نا مولانا خلیل الرحمن چشتی کا، مجھے پتہ نہیں ہے وہ باحیات ہیں کہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ہم نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا، ان کی کتابوں سے۔ مولانا خلیل الرحمن چشتی، انہوں نے کہا کہ یوم آزادی، مان لیجیے کہ ہمارے ملک میں 15 اگست کو یوم آزادی منائی جاتی ہے، تو یہاں کے باشندوں کے لیے کون سی چیز بڑی ہے، یوم آزادی یا آزادی؟ اصل چیز تو آزادی ہے نا۔ یوم آزادی اگر اتنا بڑا دن ہے یوم آزادی، تو پھر آزادی کیا معنی رکھتی ہے، کتنی بڑی چیز ہوگی وہ۔ کہا کہ اس رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر من الف شہر کا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے قرآن کی نزول کی وجہ سے۔ تو پھر قرآن کا جو نزول ہوا ہے، قرآن جو کتاب ہے، جو کلام اللہ ہے، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ محض اس کو جس رات میں نازل کیا گیا اس رات کو اتنا چمکا دیا گیا، اس رات کی اتنی فضیلت، تو پھر قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ بات انہوں نے سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں سورۃ القدر سے پہلے کون سی سورت ہے؟ ترتیب میں مصحف کھولتے نا، سورۃ القدر سے پہلے کون سی سورت ہے؟ ہاں، سورۃ القدر سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورۃ العلق۔ اور سورۃ القدر کے بعد سورۃ البینہ، اس کے بعد سورۃ البینہ ہے۔ اب اہل علم ایک سورت کا دوسری سورت سے کیا تعلق ہے وہ ایک مناسبت بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض اہل علم نے کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ العلق میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اقرأ، تو اس سورت میں کیا پڑھنا ہے، وحی کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کی بعد والی سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ پڑھو جسے ہم نے نازل کیا ہے، جسے ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے نا، اس کو پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے اسے رمضان میں اتارا ہے، اس رات میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب تو بتایا ہے ایک۔ اور کہا کہ سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین نے
قرآن کے مقصد کو بتایا کہ جو اس پیغام کو لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل کرتا ہے، اولئک ہم خیر البریہ، جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے کہا کہ اولئک ہم شر البریہ، ایک ربط بتایا اہل علم نے۔ بہرحال یہ ایک سورت کا تعارف ہے۔ اب مزید اس سورت کے اگر تفسیر کی بات کریں گے تو ظاہر باتیں وقت طلب معاملہ ہے، آج کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، اس لیے کہ ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اس سورت سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، تو اس سورت کا ایک تعارف ہمارے علم میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔